کیے گئے تھے اور نہ تو 1.25 لاکھ نبی دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ غرض ہے کہ ایک چیز بھی اللہ نے نہیں بنائی تھی، اس سے پہلے بھی آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی، اللہ کے رسول آپ نبی کب بنے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ آدم علیہ السلام کو جب مٹی اور پانی کے درمیان ان کا خمیر گوندھا جا رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نبی بن چکا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ قلم بنایا، اور قلم بنانے کے بعد میں قلم کو حکم دیا، قلم لکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوا؟ قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ، تو قلم نے عرض کی اللہ کیا لکھوں؟ تو قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ قلم نے لکھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کے 12 حرف لکھتے لکھتے قلم کو 70 سال گزر گئے۔ 70 سالوں کے اندر قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے اللہ سے عرض کی کہ اللہ اب کیا لکھوں؟ تو آنا تھا آدم صفی اللہ کو، اللہ کو چاہیے تھا کہنا کہ لکھو آدم صفی اللہ، بعد میں نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یوسف صدیق اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور سلسلہ چلنا تھا عیسیٰ روح اللہ تک۔ آگے باری تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چاہیے تھا کہ اب قلم لا الہ الا اللہ لکھ چکا ہے تو آگے لکھوایا جائے آدم صفی اللہ، لیکن نہیں، اللہ نے نہ آدم صفی اللہ لکھوایا، نہ نوح نبی اللہ لکھوایا، نہ یوسف صدیق اللہ لکھوایا، نہ موسیٰ کلیم اللہ لکھوایا، اور نہ عیسیٰ روح اللہ لکھوایا، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ، اور آگے لکھ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ سے عرض کی کہ اللہ تو نے آدم کو صفی بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا، اور داؤد کو تو نے جو ہے داؤد کے لیے داؤد کو تو نے خلیفۃ اللہ کا لقب دیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کر دی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر دیا، اور میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، کہ تیرے لیے سب سے الگ ہے، آج تک میں نے آدم کو جو چیز دی ہے، نوح کو جو چیز دی ہے، شیس کو جو چیز دی ہے، اور لگا کے 1.25 لاکھ نبیوں کو جتنی چیزیں دی ہیں ان سب سے اعلیٰ تیرے لیے ہے۔ تو آپ نے کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ تیرے لیے وہ ہے قیامت تک کے لیے میرا اور تیرا نام اکٹھا رہے گا، کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو محمد الرسول اللہ، کوئی جدا کر سکتا ہے؟ قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرما دیا کہ اللہ نے فرمایا تیرے لیے وہ ہے جو کسی کو نہیں دیا، قیامت تک کے لیے میرا اور تیرا نام اکٹھا رہے گا، کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد کئی سالوں تک روتے رہے، اور رونے کے بعد جب ایک صبح ایسی طلوع ہوئی اور ان کے دل کے اندر خیال ڈالا گیا، تو آپ نے کہا یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری توبہ قبول ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تم تو دنیا کے پہلے انسان ہو اور پہلے نبی ہو، یہ محمد کون ہے جن کے صدقے میں تم نے توبہ کی ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا اور میرے اندر روح ڈال کے مجھے جنت کے اندر بھیجا تھا، تو میں نے جنت کے ہر درخت کے پتے پتے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ کوئی عظیم ہستی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب ایسے نبی کے امتی، آج ہم اور آپ 12 ربیع الاول کو جس خروج سے مناتے ہیں اور جس محبت سے مناتے ہیں، کاش اسی محبتوں سے اگر ہم مسجدوں کو جانے والے بن جائیں تو ہماری محبتیں سچی ثابت ہو جائیں، ورنہ تو ہماری محبتیں جھوٹی ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن پورا دن دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، گھوما کرتے ہیں، پھرا کرتے ہیں اور جلوس محمدی میں گھومتے ہیں، لیکن اگر یہی محبت کی علامت ہم اذان ہو اور مسجد کو جانے کے سمے دکھا دیں دنیا والوں کو کہ ہم یقینی اور ہم سچے محمدی ہیں، تو میرے بھائیوں ہم اور آپ کی محبت کے جو جھوٹے دعوے ہیں وہ پھر سچے ثابت ہو جائیں۔ ہم اور آپ
دنیاوی رسومات کے اندر تو صبح سے شام تک ٹائم دیتے ہیں، لیکن مؤذن کی اذان 24 گھنٹے میں 5 دفعہ آ کر کے پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ گھروں کے اندر آواز آ کے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ نہ کسی گھر کے اندر مصلے بچھتے ہیں، نہ کوئی مستورات مصلے پہ کھڑی ہوتی ہے، اور نہ تو کوئی مرد گھر سے نکل کے مسجد جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کے جھوٹے دعوے ہیں، یہ محبت کے جھوٹے دعوے ہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ محبت سچی علامت یہ ہے کہ نماز کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز میری امت کی شان پہچان ہے، نماز میری امت کا ہتھیار ہے۔ ہم اور آپ جہاں محبت کے علامات اور محبت کی علامت دینے کے لیے، محبت کا ثبوت دینے کے لیے تمام طریقے کے جلوس کرتے ہیں، تو اسی محبت کی علامت کے لیے ہم اور آپ مسجد کو جانے والے بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس امت کے لیے کتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ نہ تو یہ بیان کرنے سے کہا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر کے امتیوں کی فکر گزاری ہے۔ یا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہیں، اور ایک صحابی آتے ہیں اور اپنا کرتا پیٹ پر سے اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ کے نبی دیکھیں میں بھوک کی حالت میں ہوں اور میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے، آگے کون ہے؟ آگے وہ ہے کہ اللہ نے محمد کے نام سے جس کو پکارا، احمد کے نام سے جس کو پکارا، ماہی کے نام سے جس کو پکارا، فاطم کے نام سے جس کو پکارا، طٰہٰ کے نام سے جس کو پکارا، یاسین کے نام سے جس کو پکارا، آگے کون ہے؟ محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، ماہی جس کا نام، آگے کون ہے؟ آگے وہ ہے جس کے چہرے کی قرآن قسم کھائے والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قرآن قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کی یتیمی کی قرآن کہے الم نجد کا یتیما فآویٰ، جس کے سینے کو قرآن کہے الم نشرح لک صدرک، اور جس کے ذکر کے بارے میں قرآن کہے ورفعنا لک ذکرک، اور جس کے اسوہ کے بارے میں قرآن کہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور جس کے یاروں کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور جس کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ وہ اپنے پیٹ پر سے پتھر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ میرا صحابی، تو نے ایک پتھر باندھا اور میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ وہ نبی اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ 23 سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے رویا ہے۔ 23 سال کے اندر آپ پوری دنیا کا چکر لگاؤ، کوئی ماں ایسی نہیں پاؤ گے جو اپنے بچے کے لیے 23 سال تک روئی ہو، کوئی باپ ایسا نہیں پاؤ گے جو اپنے بچے کے لیے 23 سال تک رویا ہو۔ وہ نبی پوری 23 سال اور 63 سال کی زندگی اس امت کے لیے ہر رات کے اندر تڑپا ہے، ہر رات کے اندر تڑپ کر کے اپنی امت کے بارے میں فریاد کی ہے، اپنی امت کی آرزو لگائی ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت ہے، آپ کا آخری وقت ہے۔ آخری وقت میں ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، آپ کا آخری وقت ہے۔ اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ ملک الموت جاؤ اور ادب سے جا کے دروازے پہ کھڑے ہو، اور اگر اندر آنے کی اجازت مل جائے تو اندر جانا، اور نہ اجازت ملے تو پھر واپس چلے جانا۔ اسرائیل آئے، دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جبریل نے عرض کی اللہ کے رسول ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آج کس نبی کی شریعت کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے کہ جس کے پاس ملک الموت بھی پوچھ کر کے جائے، آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر گئے اور عرض کی السلام علیک یا ایھا النبی، یا رسول اللہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ پہلی ہستی ہیں دنیا کے اندر جن کے رب نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا پھر پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں دنیا کے اندر جن کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ اگر آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کر کے واپس چلے آنا۔ ہم اور آپ سے کوئی پوچھے گا کہ رہنا چاہو تو رہو اور چلنا چاہو تو چلو؟ پوچھا جا رہا اللہ کے رسول آپ چلنا چاہیں تو چلیں اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کر کے واپس چلے جائیں۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے جا رہے ہو تو پھر اللہ بھی خوش ہو رہا ہو، اللہ کا حبیب بھی خوش ہو رہا ہو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا آج سعد کے پہنچنے پر اللہ کا عرش